لوگ ایک بابا جی سے اتنا متاثر ہوتے ہیں، ان کے حلیہ سے، ان کے بزرگی میں شک نہیں، لیکن ان کے حلیے سے اتنا متاثر ہوتے کہ لوگ وہاں جا کر ان کو بڑے اعلیٰ مقام پر بٹھا کر ان کے ہاتھ چومتے، تو جب دجال کا ظہور ہو جائے گا تو پھر مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ ایک بندے کو قتل کرے گا، پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے میں جہنم ہوگا، وہ دکھائے گا اس طرح لوگوں کو، اور وہ آسمان سے بارش برسائے گا۔ تو تب لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی ایک بابا سے اتنا متاثر ہوتے ہیں یہ لوگ، تو دجال جب آ جائے اور کسی کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے تو یہ لوگ اس کو خدا مانیں گے یا نہیں؟ اگر مسلمانوں کی یہی حالت ہوگی تو پھر خود بخود اس کو خدا مانیں گے۔ اور اگر کئی دن پہلے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ایک بابا جی جن کا ویڈیو سوشل میڈیا پر انتہائی زیادہ وائرل ہوا تھا، اور جب کسی نے کہا کہ اس کا حلیہ جو ہے وہ صحابہ کرام کی طرح ہے، کسی نے کہا کہ اس کا جو شکل و صورت ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہے، تو دراصل یہ بات صرف اور صرف ایک وہم اور گمان ہے، اس کی دراصل کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی کی بزرگی اور ان کے مقام اور مرتبہ کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بے شک میں یہ مانتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک محبوب بندہ ہوگا، وہ اللہ کا بہت قریب ہوگا، اور ان کی نسبت اور عشق پیغمبر علیہ السلام سے بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ مکہ اور مدینہ میں ان لوگوں کا جانا نصیب ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کے قریب ہوتے ہیں۔ اور میں تو اتنا کہوں گا کہ مدینہ منورہ اور خصوصاً روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں کی حاضری ہوتی ہے جن کو پیغمبر خود بلاتا ہے، وہاں ہر انسان نہیں جا سکتا ہے، لیکن اس انسان کا وہاں جانا اس بات کی دلیل تو ہے کہ وہ اللہ کے ہاں ایک بزرگ اور ایک ولی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے اور ان کی بات سنی جائے تو وہ خود کہتا ہے کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں نے کہیں قرآن اور احادیث کا درس نہیں پڑھا ہے۔ جب وہ مدینہ سے واپس آتا ہے تو لوگ وہاں ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کو سر جھکاتے ہیں اور وہاں اسے دم کرواتے ہیں۔ تو یہ بات مسلمانوں میں سے یہ کوئی دین والی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت اس کو مقام دے سکتے تو آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ تو وہ نہ تو کوئی عالم ہے، نہ اسی طرح کوئی فقیہ ہے، نہ اسی طرح کوئی متکلم ہے، تو اس کے پاس جانا اور ان کے ہاتھ چومنا اور اس کو سر جھکانا اور وہاں پر دم درود کروانا، یہ بات سراسر اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام نے ہر بندوں کا اپنا اپنا چناؤ کیا ہے۔ علم کے لیے الگ بندے ہوتے ہیں اور اسی طرح تبلیغ کے لیے الگ بندے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو بندہ ہے وہ اللہ کا محبوب تو ہوگا، لیکن وہ کوئی عالم الدین نہیں ہے۔ لوگ وہاں جا کر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں چلتا کہ بھائی یہ شرک ہے یا نہیں۔ اب میں یہ بھی کہوں گا کہ اس میں وہ بابا کی کوئی غلطی نہیں ہے کہ لوگ وہاں جا کر وہاں پر سر جھکاتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں اور وہاں دم درود کرواتے ہیں، ان بابا کی غلطی نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی غلطی ہے جو اپنے دلوں میں کمزور ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ دیکھو، میرے خیال کے مطابق اور کتابوں نے لکھا ہے کہ جس طرح بت پرستی کی جو ابتدا ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں نے بت پرستی کا یہ جو بتوں کو اپنا معبود اس طرح سمجھا کہ انہوں نے اپنے بڑوں کا جو تماثیل ہوتے ہیں شکل و صورت بنائے۔ تو پہلے لوگوں نے وہ شکل و صورت اسی وجہ سے بنائی کہ وہ لوگ اس کو دیکھتے تھے اپنے بڑوں کو یاد دہانی کی وجہ سے۔ جب وہ چلے گئے، ان کے بچے پیدا ہو گئے، تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ آپ کے آباء و اجداد تو اس کی عبادت کرتے تھے، اس بتوں کو سجدہ کرتے تھے، لیکن وہ نہیں کرتے تھے، انہوں نے ایک یاد دہانی کی وجہ سے بنایا تھا، لیکن شیطان نے ان لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ایک قوم کی جہالت دوسری قوم کی یعنی ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت بن جاتی ہے، اور پھر تیسری نسل میں وہ جو روایت ہوتی ہے وہ بدعت بن جاتی ہے۔ جیسا بہت سارے کام ہیں آج معاشرے میں، لوگ وہ جہالت کی وجہ سے کرتے تھے، پھر ان کے بعد ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کو روایت سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن ان کے جو بچے ہوتے ہیں تیسری نسل وہ اس روایت کو پھر بدعت نہیں بلکہ سنت مان کر اس پر عمل کرتے ہیں، تو وہ در حقیقت بدعت بن جاتی ہے۔ اور میں مسلمانوں سے اتنا کہوں گا آخری پیغام کہ یہ لوگ ایک بابا جی سے اتنا متاثر ہوتے ہیں، ان کے حلیہ سے، ان کے بزرگی میں شک نہیں، لیکن ان کے حلیے سے اتنا متاثر ہوتے کہ لوگ وہاں جا کر ان کو بڑے اعلیٰ مقام پر بٹھا کر ان کے ہاتھ چومتے، تو جب دجال کا ظہور ہو جائے گا تو پھر مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟
دجال کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ وہ ایک بندے کو قتل کرے گا، پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے میں جہنم ہوگا، وہ دکھائے گا اس طرح لوگوں کو، اور وہ آسمان سے بارش برسائے گا۔ تو تب لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی ایک بابا سے اتنا متاثر ہوتے ہیں یہ لوگ، تو دجال جب آ جائے اور کسی کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے تو یہ لوگ اس کو خدا مانیں گے یا نہیں؟ اگر مسلمانوں کی یہی حالت ہوگی تو پھر خود بخود اس کو خدا مانیں گے، اور اگر اس کے ایک ہاتھ میں جنت دوسرے میں جہنم دیکھ لیں گے تو پھر لوگ تو کہیں گے کہ ہاں یہ تو خدا ہے، یہ اللہ ہے، وہ دعویٰ بھی کرے گا، وہ خود کہے گا بھی کہ میں اللہ ہوں۔ لیکن جن لوگوں کے پاس علوم نبوی اور علوم قرآن نہیں ہوگا تو وہ خود بخود دجال سے متاثر ہوں گے۔ تو میرے باتوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنا مقام اور مرتبہ دیا ہے، ان مقام میں کمی لانے کی وجہ سے بھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اور اس مقام میں زیادتی کی وجہ سے بھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح دین اسلام جو ہے یہ اعتدال کا دین ہے، یہ افراط اور تفریط سے خالی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو دین تھی اس میں زیادہ سختی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی دین میں زیادہ نرمی تھی، لیکن دین اسلام میں نہ زیادہ سختی ہے نہ زیادہ نرمی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر بندوں کے لیے ہر بندوں کا انتخاب کیا ہے، الگ الگ مقام ہے ہر بندوں کا، تو کسی کو اپنے مقام اور مرتبہ سے اونچا ثابت کرنا، بڑھانا، یہ بھی شرک کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے، اور کسی کے مقام کو نیچے دیکھنا، کسی کی تحقیر کرنا، یہ بھی دراصل انسان کی ضلالت کا باعث بن جاتا ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ جس کا جتنا مقام ہو اس کو اتنا مقام دیا جائے، تو پھر یہ بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت فرمائے۔